السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں؟ اگر واقعی قرآن میں ایسی بات ہوتی تو پھر معاشرے میں ہمیں اس سے الٹ بھی کیوں نظر آتا ہے؟ ایسا کہیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو آئیے اسی کی آج وضاحت لیتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 26 دیکھ لیں، 24 کی 26۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے آپ کو بتاؤں گا، اور آخر میں وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل ہدایت ہے۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، وہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے مبرہ بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ گندی عورت گندے مرد اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، جبکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شریف مرد بیچارے گندی عورتوں میں پھنس جاتے ہیں اور بہت سی گندی عورتیں شریف مردوں کو پھنسا لیتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے گندے مرد اچھی اور صاف ستھری عورتوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو ایسا ہے نہیں جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ کی بات ہوتی تو قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کو علم نہیں تھا کہ معاشرہ ایسا ترقی کر جائے گا کہ اللہ کی باتیں بھی جھوٹی ثابت ہوں گی، یا پھر یہاں بات ہی کچھ اور ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، اب یہاں انہوں نے ناپاک یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے کر دیا ہے، جبکہ خبیث جو ہے وہ گندے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ خبث کہتے ہیں طیب کے متضاد لفظ کو۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ ان روایتی مترجموں نے اس کو وہ کر رکھا ہے کہ پاک اور ناپاک، تو اس لیے وہ گندی اور اچھے کی بات کر لیتے ہیں۔ دراصل خبث کہا جاتا ہے جہاں قانون کی عمل درآمد نہ ہو، یعنی قانون کی پاسداری نہ ہو، یا ایسے لوگ جو شر پسند ہوتے ہیں ان کو خبث کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو تیل لگا ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ نہیں ہیں، اور نہ اللہ نے کہیں سے عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا ہے۔ تو یہ تیل لگا ہے جماعت کے لیے، غیر قانونی جماعتیں یا شرپسند جماعتیں شرپسند لوگوں کے لیے ہیں، غیر قانونی لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی جو لوگ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، جو لوگ پرامن رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں ناہمواری پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ طیب کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بالکل الٹ خبیث کہلاتے ہیں، یعنی جو لوگ شرپسند ہوتے ہیں، جو قانون شکن ہوتے ہیں، جو معاشرے میں برائیوں کو جنم دیتے ہیں، جو بدامنی پھیلاتے ہیں، ان کو خبث کہا گیا ہے۔ تو وہ شرپسند جماعتیں شرپسند لوگوں کے لیے ہیں، اور شرپسند لوگ شرپسند جماعتوں کے لیے ہیں۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی جماعتی سسٹم نافذ ہے تو ہر وہ جماعت جو پرامن ہے، امن پسند ہے، قانون پسند ہے، اس میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پرامن رہتے ہیں، قانون پسند ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور وہ معاشرے میں ناہمواری یا برائی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ برائی کرتے ہیں، قانون شکن ہوتے ہیں، بدامنی پھیلاتے ہیں، شرپسند ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ایسی ہی جماعتوں میں ہوتے ہیں جو شرپسندی کو پسند کرتے ہیں، جو قانون شکن جماعتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ دوسروں کے لیے تو قانون چاہتے ہیں، اپنے لیے قطعی نہیں۔ تو یہ ہے خبث کے بنیادی مادہ۔ تو وہ قانون شکن جماعتیں قانون شکن لوگوں کے لیے ہیں، اور قانون شکن لوگ قانون شکن جماعتوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح ہمارا والطیبات للطیبین، یعنی جو قانون پر عمل درآمد کرنے والے پرامن لوگ، معاشرے میں ہمواری پیدا کرنے والے، بھلائیاں کرنے والے، ایسے لوگ طیب کہلاتے ہیں، اس لیے ان کو پسندیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ پسندیدہ جماعتیں، وہ قانون پر عمل درآمد کرنے والی جماعتیں قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی پرامن جماعتیں پرامن لوگوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پرامن افراد پرامن جماعتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون، تو یہی لوگ ہیں جو مبرہ ہیں
جو بیزار ہیں ان سے، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم ان کے لیے حفاظت ہے اور عزت والا سامان نشو و نما ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ، وہ لفظی ترجمہ۔ اب میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اسے سمجھاتا ہوں۔ قانون شکن جماعتیں قانون شکن لوگوں کے لیے، قانون شکن افراد قانون شکن جماعتوں کے لیے، یعنی شرپسند جماعتیں شرپسند لوگوں کے لیے اور شرپسند لوگ شرپسند جماعت کے لیے، اور امن پسند جماعتیں امن پسندوں کے لیے، اور امن پسند افراد امن پسند جماعت کے لیے۔ تو یہی لوگ وہ مبرہ ہیں، وہ بیزار ہیں اس سے جو وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے حفاظت ہے اور عزت کا سامان نشو و نما ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آج کے معاشرے میں بھی کہ ہر وہ فرد جو خود کو قانون سے ماورا سمجھتا ہے تو وہ ایسی ہی جماعت میں جانا چاہتا ہے جو جماعتیں قانون کی پابندی نہیں کرتی، یعنی وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ قانون سب پر لاگو ہو لیکن مجھ پر لاگو نہ ہو۔ میں پھر پاکستان کی مثال میں آ جاؤں گا کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول دینی جماعتیں، یہ سب کے سب قانون شکن لوگ ہیں۔ اس لیے ان جماعتوں میں جو افراد ہیں وہ بھی قانون شکن ہیں، یعنی یہ ناپسندیدہ جماعتیں بھی ہیں اور ناپسندیدہ لوگ بھی اسی میں ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، دھرنا سب کچھ کریں گے، لیکن عام عوام کے بھلائی کے لیے، عام افراد کے بھلائی کے لیے ہرگز کوئی احتجاج نہیں کریں گے۔ جہاں ان کا اپنا مفاد ہوگا، ان کے اپنے لیڈر کا مفاد ہوگا، وہاں وہ ضرور سب کچھ کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن عام افراد کے فائدے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں، صرف اپنے اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں۔ تو ایسے قانون شکن جماعتیں قانون شکن لوگوں کے لیے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے یہاں کیونکہ یہ تمام جماعتیں قانون شکن ہیں، لہٰذا ان میں جو ان کے ممبرز ہیں وہ بھی سب قانون شکن ہیں، اور یہ جتنے بھی شرپسند افراد ہیں تو یہ جماعتیں بھی شرپسند والی منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو۔ اسی طرح جو لوگ پرامن ہیں، جو قانون پسند ہیں، جو بھلائی چاہتے ہیں، تو وہ جماعتیں ان میں لوگ بھی ایسے ہی اچھے بھلے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال پاکستان میں موجود نہیں، کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی جماعت ہے ہی نہیں جو امن پسند ہو۔ پاکستان میں ایسی کوئی جماعت ہے ہی نہیں جو عام عوام کے بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو۔ یہاں ہر پارٹی چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی، صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے، وہ اپنے لیے تو پسندیدہ ہوتے ہیں لیکن اپنوں کے علاوہ، اپنی پارٹی کے علاوہ غیروں کے لیے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، چاہے ان میں کتنے ہی اچھے افراد بھی کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بدامنی کا گڑھ ہے۔ پاکستانی معاشرے میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، پاکستانی معیشت میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے۔ معیشت کی بدحالی، معاشرے میں پرامن زندگی نہیں گزار پانا، شرپسند افراد کا کنٹرول، ہر معاملے میں قانون شکن لوگ آگے، اس لیے معاشرہ تباہی کا شکار ہے۔ تو یہ پسندیدہ جماعتیں پسندیدہ لوگوں کے لیے جو ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں ایسے پسندیدہ امن پسند پرامن لوگ ہیں ہی نہیں، اور نہ ایسی کوئی جماعت ہے۔ تو اسی طرح پرامن افراد پرامن جماعتوں کے لیے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام افراد جو ہیں وہ اس سے بیزار ہیں، اس سے مبرہ ہیں جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو ان کے مخالف افراد کہتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے دھرنا بھی دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن عام افراد کے فائدے کے لیے نہ کوئی دھرنا، نہ کوئی احتجاج، بلکہ عوام کو پیسنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اسمبلیوں میں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تمام جماعتیں یکجا ہو جاتی ہیں، لیکن عام افراد کے بلوں میں کمی کے لیے قطعی کوئی احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا مزید فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں وہ بیزار ہیں، مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو واقعی پرامن ہو جائیں، جو قانون پسند ہوں، یعنی جو امن پسند افراد ہیں، اگر ان کی جماعتیں بن جائیں امن پسندی والی، تو پھر ان کے لیے حفاظت بھی ہے اور عزت والا سامان نشو و نما بھی ہے۔ تو یہ حفاظت اور عزت کے سامان نشو و نما امن کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اچھے کردار کے ساتھ مشروط ہے۔ جہاں بد کردار لوگ آگے ہوں
تو وہاں معاشرے میں بدامنی بھی ہوتی ہے اور تباہی بھی پھیلتی ہے۔ جب اچھے افراد آئیں گے، پرامن افراد آئیں گے، پرامن جماعتیں بنیں گی، تو پھر ان کے لیے حفاظت بھی ہے اور ان کے لیے عزت کا سامان نشوونما بھی ہے۔ تو امید ہے کہ اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ یہاں کسی ناپاک مرد ناپاک عورت کی بات نہیں ہو رہی، نہ پاک مرد اور پاک مردوں کی بات ہو رہی ہے، نہ پاک عورتوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ معاشرے کے عام رجحان کی بات ہے کہ ہر طرح کے قانون شکن افراد قانون شکن جماعتوں میں ہی جاتے ہیں، ہر طرح کے شرپسند لوگ شرپسند جماعت میں ہی جاتے ہیں، ہر طرح کے مفاد پرست لوگ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور ایسے افراد جو امن پسند ہوتے ہیں وہ امن پسند جماعت تلاش کرتے ہیں۔ اور پاکستانی معاشرے میں کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں، تو ایسے افراد عام طور پر غیر جانبدار ہوتے ہیں، سیاست سے بیزار ہوتے ہیں، تو یہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ یہ اچھے افراد، پرامن لوگ، قانون پسند لوگ، یہ اس سے قطعی طور پر بیزار بھی ہیں اور مبرہ بھی ہیں۔ جو ایسے افراد کہتے ہیں تو ان کے لیے پھر حفاظت بھی ہے اور عزت کا سامان نشوونما بھی ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہے گی تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔